بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ آج ہم سورہ قدر پڑھیں گے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ قدر کا معنی ہے اندازہ، عظمت، طاقت۔ قدر کا معنی ہے اندازہ، عظمت، طاقت۔ اس کا موضوع لوگوں کو قرآن کی عظمت و اہمیت بتانا ہے۔ قرآن کی تربیت میں اس کو سورہ علق کے بعد رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایک تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی۔ یہ کیسی جلیل القدر کتاب ہے کہ اس کا نزول اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ اس لیلۃ القدر کی عظمت اور شان یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا اس رات میں بنی نوع انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا اجر کا کام ہوا جو انسانی تاریخ کے کسی دور میں بھی نہ ہو سکا۔ اس مبارک رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر انسانوں کے لیے سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان مبارک کے راتوں میں سے ایک رات ہے اور اسی لیے اسے قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اس کی وجہ تسمیہ بھی اختلاف ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شب قدر شعبان یا اس طرح سے مختلف دوسرے بھی ماہ میں مناتے ہیں، لیکن حقیقت قرآن و سنت کے ساتھ ثابت جو ہے وہ یہی ہے کہ القدر جو ہے یعنی قدر و منزلت والی رات یہ صرف اور صرف رمضان مبارک کی رات ہے، اس لیے شب قدر کہتے ہیں اس کو۔ اس کی معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے۔ اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر یعنی تنگی کی رات، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ اجر دیا جاتا ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ احادیث و آثار سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کو مبہم رکھنے میں یہی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہی حکمت ہے کہ ان طاق راتوں میں سے کون سی رات ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش سے آئے تو آپ کو یہ رات بھلا دی گئی تھی۔ یہی حقیقت ہے اور یہی حکمت ہے کہ لوگ 5 ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں، یعنی اتارنے کا آغاز کیا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہے، ایک ہی مرتبہ اتار دیا اور وہاں سے حسب و قائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا تاکہ 23 سال میں پورا ہو گیا۔ اور اس آیت کریمہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ آیت 185 میں ہے۔ رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اس سے یہ واضح ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، اور سورہ قدر کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن قدر کی رات اترا ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، اور جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اسے صحیح بخاری نے اپنی حدیث شریف 2021 میں بھی روایت کیا ہے۔ تیسرا یہاں پر ہمارے پاس جو استفہام آیا ہے آیت میں کہ کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس رات کی عظمت و اہمیت واضح ہے۔ گویا کہ مخلوق کی
مخلوق اس کی تہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتے، یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔ یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے ہماری امت کو کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی۔ روح جہاں پر آتا ہے ذکر تنزل الملائکۃ والروح، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یعنی اس میں شر نہیں ہے، اس رات میں کوئی شر نہیں رکھا گیا، یا اس معنی میں سلامتی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں، یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلامن کہتے ہیں۔ سلامن ہی حتی مطلع الفجر سے مراد یہی ہے کہ فرشتے بھی ایک دوسرے کو سلامتی اس رات بھیجتے ہیں۔ شب قدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا بتلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے، اس لیے شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ سورت کی مختصر سی تفسیر تھی، اب اس کا لفظی ترجمہ اور تجوید سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا، نا کے آگے دیکھیے الف آ رہا ہے نظر، ان کے اوپر غنہ واجبہ ہے، نا کا الف ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر مد منفصل جائز بھی ہے، کیونکہ آگے تھوڑے سے فاصلے پر آپ دیکھیں حمزہ آ رہا ہے انزلناہ میں۔ انا، بے شک ہم نے، بے شک تحقیق ہم نے، انزلناہ نازل کیا ہم نے، ہو اس کو قرآن مجید کو، قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے نا اس صورت میں۔ بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو، فی میں، لیلتی، لیلہ کہتے ہیں رات کو، لیلتی رات میں، القدری قدر کی۔ انا، نا کے بعد ہم اس کو 4 کاؤنٹ کریں گے کیونکہ مد منفصل ہے ہماری، میں اخفا حقیقی کریں گے، زل ناہو، ناہو نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، فتح قائمہ ہے، اس کو ہم منہ کھول کے 2 کاؤنٹ کریں گے، اتنا ادا کرنا ہے۔ فی میں بھی یا مدہ ہے، لئی میں یا لین ہے، لئی میں یا لین ہے، لیلۃ نہیں کہنا ہے، لئی لتل قدر، قوف کو بھی پور پڑیں گے، دال پہ قلقلہ کریں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، و اور، ما کیا، یہاں پہ ما سوالیہ ہے، استفہامیہ کہتے ہیں اس کو، ما کیا، ادراکا جانتے ہو آپ یا جانا تم نے، اد میں قلقلہ کریں گے، ما کے اوپر بھی مد منفصل جائز ہے، را کا میں را کو پر پڑھیں گے، اس کے اوپر فتح قائمہ ہے، ادراکا اور کیا جانو تم یا کیا آپ جانتے ہیں، ما یہ بھی ما استفہامیہ ہے، کیا ہے، لیلۃ رات، القدری قدر کی۔ پیچھے آپ کو میں اس کی تطبیق بتا چکی ہوں، اسی طرح سے یائلین اور قلقلہ اور حروف مستعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔
وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے شب قدر. لیلۃ القدری لیلہ یالین تل قدری شب قدر. شب کہتے ہیں رات کو، لیلتن کا معنی ہے رات. خیرن وہ بہتر ہے، خی یالین ہے، خو کو پور پڑھیں گے. خیرن آگے میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم ادغام مال غنہ کر دیں گے، کیونکہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کچھ بھی حرف آ جاتے ہیں 6 حروف میں سے تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے. خیرم من خیرم من من کا ہم اظہار شفی کریں گے، اظہار حلقی کریں گے. ٹھیک ہے، من پہ اظہار حلقی کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آ رہا ہے. خیرم من بہتر ہے، من سے، الفی ہزار، شہرن مہینوں میں سے، الفی شہرن ہزار مہینوں میں سے. شہر رمضان آپ سنتے ہیں نا، شہر رمضان تو شہر کہتے ہیں مہینہ، رمضان رمضان کو کہتے ہیں. خیر من الف شہر، یہاں پہ را کو ہم پور بھی پڑھیں گے اور ساکن کر دیں گے تو ہا کی بھی آواز لے کر آنی ہے ساکن کی اور را کی بھی لے کر آنی ہے، لیکن را کو پور پڑھنا ہے کیوں بھی یہ بھی را کی اقسام میں سے ہے کہ را کو پور پڑھا جائے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل سا کے اوپر سختی کیجیے، سیٹی کی آواز بھی آئے گی. تنزل نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. الملائکۃ ملائکہ فرشتے. والروح ملائکہ میں آپ دیکھیں فتح قائمہ کے فوراً بعد ایک ہی کلمے کے اندر حمزہ موجود ہے تو یہاں پہ ہماری مد متصل واجب ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے یعنی 5 حرکتوں برابر لمبا پڑھنا ہے. واو کے بعد را دیکھیے مشدد ہے، اس کو پور بھی پڑھنا ہے اور تھوڑی سختی سے پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، تشدید ہے. آگے روح، روح دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 حرکات برابر لمبا کھینچیں گے. واو متا آ رہی ہے. والروح ہا کو باریک رکھیں گے اور روح یعنی جبرائیل امین. فیہا اس میں، فی ہا یا مدہ الف مدہ، دیکھیے دونوں مدہ ایک ہی جگہ آ رہی ہیں، یا مدہ اور الف مدہ. بی اذنی دال کے اوپر نرمی کریں گے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی. با کے نیچے بھی کسرہ، حمزہ کے نیچے بھی کسرہ، نون کے نیچے بھی کسرہ ہے، آوازیں باریک رکھنی ہیں. بی اذنی ٹھیک ہے، بالکل باریک رکھنی ہے آواز، بے اذنے نہیں کہنا ہے، بے اذنے نہیں کہنا ہے. بی اذنی حکم سے، بی کا مطلب ہے سے، حرف جارہ ہے، اذنی حکم سے. ربیہم اپنے پروردگار کے، اپنے رب کے. من سے، کلی ہر، امرن حکم کے لیے، حکم کے لیے یا کام کے لیے. من کلی یہاں پہ ہم اخفا کریں گے حقیقی. امرن امر میں میم ساکن ہے، اظہار شفی ہوگا اور رین میں ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں. من کلی امر، کلے نہیں کہنا ہے، کلی. من کلی امر یہاں بھی را کو پور پڑھیں گے. اپنے رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں. من کلی امر، من کلی امر، من کلی امر کا مطلب ہے ہر فیصلے کے لیے، ہر حکم کے لیے، ہر کام کے لیے.
सलामुन, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, फतह कायमा को 2 काउंट करेंगे। सलामुन, सलामती है। हिया, वो रात, हिया, वो रात, हत्ता, यहाँ तक के, मतलई, मतलई, तुलू हो जाए, निकलना, तुलू होना सूरज का, अल-फजरी, फजर का। मतलई जो है इसे मस्दर मीमी भी कहते हैं और क़ा में कलकला है। ठीक है। सलामुन में हम करेंगे इजहार हल्की, तनवीन के बाद हा आ रही है हुरूफ हल्की में से। हत्ता, ता के ऊपर तशदीद सख्ती से अदा करते हुए, ता के ऊपर फतहा कायमा है, 2 काउंट करेंगे। हत्ता, मत कलकला करते हुए, इल में कसरा है शार्प आवाज के साथ, फज्र में जीम साकिन हुरूफ कलकला में से है, आगे रा साकिन कर देंगे तो वो रा भी पुर पड़ी जाएगी। मतलइल फज्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। तुलहुए सुबह तक अमान ही अमान है, सलामती है ये रात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस कुरान मजीद के बीच में ही वाज़े तौर पर सबूत दिया है इस बात का, जो लोग शब कदर मनाते हैं और 100 नवाफिल पढ़ते हैं और सारी रात इबादत करते हैं 15 शाबान को, हमें यह कुरान मजीद की सूरत देकर क्या हमें सबूत नहीं मिलता कि वो रस्म जो एक खुद साख्ता बना दी गई है उसका कोई सबूत नहीं है। उस माह की और उन अयाम की और उन दिनों की, उन रातों की अपनी फजीलत है, अपने फ़ज़ाइल हैं, लेकिन लैलतुल क़द्र जिसे कहा जाता है, जिसे शब क़द्र कहा जाता है, जिस रात में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है, वो कौन सी है? वो रमज़ान मुबारक की ताक रातों में से कोई एक रात है, या वो 21वीं है या 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है या 29वीं रात है। और इसके लिए मखसूस जो दुआ बताई गई है उस दुआ को याद रखें। वैसे भी मग़फ़िरत की दुआ है तो उसको पढ़ते रहना चाहिए जो हदीस शरीफ में आई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। इस रात की फजीलत के एक रात में 1000 रातों की इबादत का सवाब मिल जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए इतना मुक़द्दस दीन चुना, हमें ईमान की हाल में दुनिया में भेजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे तमाम वो नेकियों वाले, हमारे ईमान सालिम वाले काम करवा ले जो वो पसंद फरमाता है। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ तक आपकी सूरत तकमील होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।